رمضان کے اندر کیا کیا چیزیں ہیں، روزے سے کیا فائدہ ہے، زکوٰۃ سے کیا فائدہ ہے، تراویح کا کیا فائدہ ہے، قرآن کی تلاوت سے ہمیں کیا ملے گا، تہجد پڑھنے سے ہمیں کیا ملے گا، روزے دار کو افطار کرانے سے ہمیں کیا ملے گا، روزہ رہنے سے ہمیں کیا ملے گا، یہ تمام جو فضائل ہیں وہ فضائل ہم جاننے کی کوشش کریں۔ کتابوں سے بھی آپ جان سکتے ہیں، آپ اپنے امام سے، اپنی مؤذن سے بھی آپ جان سکتے ہیں، آپ یوٹیوب پر رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے محترم بزرگوں اور نوجوان دوستوں، بغیر کسی تمہید کے رمضان کے استقبال کے سلسلے میں گفتگو کرنا شروع کروں گا کہ رمضان المبارک جو ہم پر سایہ فگن ہونے والا ہے، اس کی رحمتیں، اس کی برکتیں، اس کی نعمتیں، اس کی بخششیں اگر اللہ کا فضل ہوگا تو ہم ضرور پالیں گے۔ لیکن میرے دوستو، جس طرح کسی ایک اہم چیز کے استقبال کے لیے تیاریوں کی ضرورت ہوتی ہے، عین اسی طرح اس ماہ مبارک کے استقبال کی بھی کچھ چیزیں ہیں، کچھ تیاریاں ہیں، کچھ ایکٹیویٹیز ہیں جو ہمارے لیے ناگزیر ہیں، ضروری ہیں۔ اگر ہم رمضان المبارک کے استقبال میں ان ساری چیزوں کو مس کریں گے، چھوڑ دیں گے، لائٹ لے لیں گے، تو میرے دوستو رمضان المبارک کی جو برکتیں ہیں، جو بخششیں ہیں، جو رحمتیں ہیں، ان سے ہم محروم ہو جائیں گے۔ میں یہ بھی نہیں کہتا کہ 18 سے 20 چیزیں جو میں پیش کرنے والا ہوں صرف وہی استقبال رمضان ہیں، بلکہ ان کے علاوہ بھی اور بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں جو استقبال رمضان میں ہمیں کرنی ہوں گی۔ لیکن بڑے مطالعے کے بعد، بڑے غور و خوض کے بعد، بڑی جستجو کے بعد یہ 18 سے 20 چیزیں میں آپ کے سامنے لایا ہوں، ایک ایک کر کے میں آپ حضرات کے سامنے رکھوں گا۔ ہم سب مل کر کوشش کریں گے کہ ان تمام چیزوں پر عمل کریں اور استقبال رمضان میں مشغول ہو جائیں۔ سب سے پہلی چیز جو ہمیں کرنی ہوگی وہ یہ میرے دوستوں کہ ہمیں ابھی سے رمضان کے استقبال میں ہمیں استغفار کی کثرت کرنی ہوگی اور درود پاک کی کثرت کرنی ہوگی۔ استغفار ہم اس لیے کریں گے کہ اللہ ہم گنہگار ہیں، ہماری آنکھ گنہگار، ہمارے ہاتھ گنہگار، ہمارے کان گنہگار، ہماری زبانیں گنہگار، ہمارے دل گنہگار، ہمارے بول گنہگار، ہمارا ایک ایک عمل گناہوں سے لطپت ہے۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو بخش دیجئے، ہمیں پاک صاف کر کے ہمیں رمضان میں داخل فرمائیے۔ اس لیے ہمیں استغفار کرنا ہوگا۔ درود پاک کی کثرت ہمیں اس لیے کرنی ہوگی تاکہ اللہ کی رحمتیں، برکتیں، نعمتیں، رمضان کی بخششیں یہ تمام کی تمام ہمارے طرف متوجہ ہوں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجنے کی برکت سے۔ یوں ہمیں معلوم ہوا کہ استغفار کی بھی کثرت ہمیں کرنی ہوگی اور درود پاک کی بھی کثرت ہمیں کرنی ہوگی رمضان کے استقبال میں۔ دوسری چیز جس پر ہمیں دھیان دینا ہوگا وہ میرے دوستو ہمیں اکل حلال کی طرف بڑھنا ہوگا، اکل حرام سے ہمیں محفوظ رہنا ہوگا۔ ہم آپ جانتے ہیں کہ حرام کا لقمہ اگر ہمارے پیٹ میں گرے گا تو ہمارے لیے اتنی نحوست وہ ہو جائے گی، اتنی نحوست ہو جائے گی کہ ہمارے کئی دن کی عبادتیں اور ہماری کئی دن کے دعائیں جو ہوں گی وہ ہماری قبول ہونے سے رہیں گی اس حرام کے لقمے کی نحوست سے۔ اس لیے ہمیں حرام سے حتی الامکان بچنے کی کوشش کرنی ہوگی۔ میں ان حضرات سے گزارش کرنا چاہوں گا جن کی کمائی یا تو حرام سے ملی ہوئی ہے یا پھر متشابہ ہے، یعنی انہیں شبہ ہے کہ اس کے اندر حرام بھی آ سکتا ہے، تو ایسے حضرات سے جو مجبور ہیں ایسی نوکری پر
جو مجبور ہیں ایسے کاروبار پر، اصل تو بات یہ ہے کہ انہیں چاہیے کہ وہ سال بھر کے لیے اس طرح کے کاروبار کو چھوڑ دے، اس طرح کی نوکری چھوڑ دے جس کے اندر حرام کا شائبہ بھی ہو، حرام کا شک بھی ہو۔ لیکن اگر اس کے باوجود کسی مجبوری کی وجہ سے وہ اس طرح کی نوکری یا اس طرح کے کاروبار میں مشغول ہیں، تو میں ان سے گزارش کروں گا اور انہیں مشورہ دینا چاہوں گا کہ وہ خدا را اس مرتبہ اس مہینے کے لیے، بابرکت مہینے کے لیے کچھ قرض لے لیں، کچھ قرض لے کر وہ قرض کی جو پاک رقم ہوگی، پاک جو مال ہوگا، اس مال سے اپنے آپ پر بھی خرچ کریں اور اپنے گھر والوں پر بھی خرچ کریں اور اپنے بچوں پر بھی خرچ کریں۔ اگر ان کے والدین بھی باحیات ہیں اللہ کے فضل سے، تو اپنے والدین پر بھی وہ مال خرچ کریں جو انہوں نے پاک اور صاف مال قرض کے طور پر لیا ہے۔ لیکن ابھی سے رمضان کے استقبال کے لیے وہ ایسے مال کا استعمال ترک کر دیں، چھوڑ دیں جس کے اندر حرام کا کوئی نہ کوئی شائبہ ہو یا پھر وہ حرام کا مال ہو۔ تیسری چیز جو میں آپ حضرات کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں رمضان کے استقبال کے لیے، وہ یہ ہے کہ ہم قرآن کریم کی تلاوت کے عادی بنیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اٹھتے بیٹھتے، ہمیں چاہیے کہ جہاں کہیں ہمیں وقت تھوڑا بہت مل رہا ہو، ہمیں قرآن کریم اپنے ہاتھوں میں لینا چاہیے اور قرآن کریم کی تلاوت کرنی چاہیے، تاکہ رمضان کا یوں ہم قرآن کریم کے تلاوت کے ساتھ ساتھ استقبال کریں تو رمضان میں ہم ایک ایک لمحہ کھونے سے ہم محفوظ رہیں اور ہر لمحہ ہم اللہ کی عبادت اور خاص طور سے قرآن کی تلاوت میں ہم مشغول ہوتے رہیں۔ اس لیے کہ قرآن کا اور رمضان کا بڑا گہرا تعلق ہے، رمضان کا اور قرآن کا بڑا گہرا تعلق ہے۔ خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی کئی دور رمضان میں نکالتے تھے، قرآن کریم کی خوب سے خوب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت فرماتے تھے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ رمضان کے استقبال میں، رمضان کے ابھی کچھ دن باقی ہے رمضان کے لیے، لیکن اسی دوران ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن کریم کی تلاوت کے ہم اپنے آپ کو عادی بنائیں۔ اس کے لیے میں عام طور سے ایک مشورہ دیتا ہوں ہمارے اپنے ساتھیوں کو کہ وہ نماز سے پہلے اور نماز کے بعد، ہر نماز سے پہلے 5 منٹ یا 10 منٹ قرآن کی تلاوت کر لیں، اور ہر نماز کے فوراً بعد بھی سنن اور نوافل سے فارغ ہونے کے بعد 5 یا 10 منٹ قرآن کی تلاوت کر لیں۔ آسانی سے روزانہ 1 پارہ، 1.5 پارہ، 2 پارہ بھی ہم پڑھ سکتے ہیں، اس کا اہتمام کریں۔ اسی میں ایک اور گزارش میں کروں گا کہ جو احباب قرآن کریم پڑھنا نہیں جانتے، انہیں چاہیے کہ رمضان کے استقبال میں، رمضان کا استقبال کرتے ہوئے انہیں چاہیے کہ وہ قرآن کریم کو سیکھنے کی کوشش کریں۔ آج کل بہت زیادہ سہولتیں ہیں، وہ آف لائن بھی سیکھ سکتے ہیں، وہ آن لائن بھی سیکھ سکتے ہیں۔ قرآن کریم کو بہرحال کسی نہ کسی ہیلے میں آ کر قرآن کریم کی تلاوت صحیح انداز سے کرنے کی کوشش کریں اور اس کو سیکھنے کی کوشش کریں۔ چوتھی جو گزارش میں کرنا چاہتا ہوں رمضان کے استقبال کے لیے، وہ یہ کہ گھروں سے ان تمام ڈیوائس کو نکال دیں، گھروں سے ان تمام چیزوں کو نکال دیں جن سے لہو و لعب میں لوگ مصروف ہوتے ہیں۔ ٹی وی ہے، سسٹم ہے، لیپ ٹاپ ہے اور آئی پیڈس ہے، یہ تمام ایسی چیزیں ہیں جو چیزیں ہمارے بچوں کو اور ہمیں بھی قرآن سے دور، نیکیوں سے دور، اللہ کے ذکر سے دور، عبادتوں سے دور کرنے والی ہیں۔ تو اس مرتبہ میں آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ رمضان کے استقبال میں وہ تمام چیزیں جو اللہ سے، اللہ کے ذکر سے، رسول اللہ کے ذکر سے، نمازوں سے، تلاوت سے ہمیں دور کرنے والی جو ڈیوائس ہیں، جو چیزیں ہیں، ان تمام چیزوں کو ہم کم سے کم خدا را رمضان تک اور رمضان کے بعد بھی کوشش کریں ان سے ہم دور رہیں، تاکہ رمضان کا صحیح استقبال ہو سکے۔ اور وہ جو وقت ہم بیکار کرتے ہیں لیپ ٹاپ کے پیچھے، سیریلز کے پیچھے اور جو سپورٹس کے پیچھے، جو آن لائن سپورٹس آج کل بہت زیادہ چل رہے ہیں، گیمنگ کے پیچھے، تو ان سے ہمارے بچے اور ہم محفوظ رہیں تاکہ رمضان کے اندر ہم خوب سے خوب عبادت کر سکیں۔ اس کو بہت غور سے آپ سنیں اور اس کو نوٹ کر لیں، اور گھر جا کر آپ کا جو کیبل ہوگا، ٹی وی کے جو چینلز کا جو کیبل ہے اسے ختم کروا دیں، انٹرنیٹ کی جو سویدھا آپ کے گھر کے اندر ہے، جو فیسلٹی آپ نے رکھی ہے، اس کو بھی ختم کر دیں، یا کم سے کم اس کو سلو کر دیں یا اس کو لمیٹڈ کر دیں، تاکہ رمضان تک ہمیں عادت ہو کہ ہم جو ہے کم سے کم گیمنگ کا یوز کریں، کم سے کم ہمارے بچے انٹرنیٹ کا استعمال کریں اور خوب عبادت کے اندر مشغول ہو سکیں۔ اگلی چیز جو 5ویں ہے جو میں آپ حضرات کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ فون کے استعمال میں بھی کمی کریں۔
حتی الامکان کوشش یہ کریں کہ جتنی ضرورت فون سے ہے اتنا ہی ہم اس کا استعمال کریں۔ یہ بھی رمضان کے استقبال میں داخل ہے۔ رمضان کے لیے ہم اپنے آپ کو ایسا پریپیئر کریں، رمضان کے لیے ہم اپنے آپ کو ایسا تیار کریں کہ ہم ہر لمحہ فون کے پیچھے پڑے ہوئے نہ ہوں۔ ابھی سے ہم عادت ڈالیں، جتنی ضرورت ہے اتنا ہی ہم فون کا استعمال کریں، اس کے علاوہ فون کا استعمال ہم ہرگز نہ کریں۔ یہ بھی بہت اہم آپشن ہے رمضان کے استقبال کے لیے، بہت اہم چیز ہے کہ فون کا کم سے کم ہم استعمال کریں، تاکہ رمضان میں ہم اس میں مشغول ہو کر نیکیوں سے ہم جو ہے پتہ چلا کہ ہم نیکیوں سے محروم ہو رہے ہیں۔ اس لیے ابھی سے کوشش کریں رمضان کے آتے آتے ہم اتنے عادی ہو جائیں کہ فون کا استعمال ہم صرف ضرورت کے لیے کریں، خواہ مخواہ کے نہ کریں۔ اگلا اور چھٹا جو پوائنٹ میں آپ کے سامنے لایا ہوں وہ یہ کہ راستہ چلتے ہمیں اپنی نگاہوں کی حفاظت کرنی ہوگی رمضان کے استقبال میں۔ رمضان میں ویسے بھی یہ تمام چیزیں بھی، اور یہ چیز بھی ایسی ہے جو رمضان میں بھی ہمیں اس سے محفوظ رہنا چاہیے، غیر رمضان میں بھی ہمیں محفوظ رہنا چاہیے، لیکن رمضان میں چونکہ خاص طور سے ان گناہوں سے ہمیں بچنا ہے اور ان نیکیوں کی طرف ہمیں گامزن ہونا ہے، اس لیے ہمیں رمضان کے استقبال میں، رمضان کے آنے سے پہلے ہی جب ہم راستے چلیں تو ہمیں اپنی نگاہوں کی بھرپور حفاظت کرنی ہوگی، چاہے پوسٹرز ہوں، چاہے لڑکیاں ہوں، چاہے عورتیں ہوں، چاہے جو چیز ہو، جس چیز کی طرف ہماری نگاہ بڑھے اور وہ دیکھنا ہمارے لیے گناہ ہو تو ہمیں اپنی نگاہوں کو نیچی کر لینا چاہیے۔ رمضان کے استقبال میں ہمیں اس کی عادت ڈالنا ہوگا کہ جب بھی ہم اپنے گھر سے نکلیں گے ہماری نگاہیں نیچی ہوں گی، ہم اپنی نگاہوں کو محفوظ رکھیں گے۔ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ نگاہیں وہ چیز ہیں، نگاہیں وہ چیز ہیں کہ جس کی وجہ سے اللہ رب العزت ہمیں نیکیوں کی توفیق دیں گے، اور جس کی گناہ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہمیں نیکیوں کی توفیق سلب کر لیں گے، گناہوں میں ہم ملوث ہو جائیں گے۔ اگر ہم نے نگاہوں کی حفاظت کی تو اللہ رب العزت ہمیں نیکیوں کی توفیق دیں گے، نماز کی توفیق دیں گے، تلاوت کی توفیق دیں گے، درود پاک کی توفیق دیں گے، استغفار کی توفیق دیں گے۔ اگر ہم نگاہوں کی حفاظت نہ کریں گے تو میرے دوستوں ہمیں نیکیوں کی توفیق نہیں ہوگی۔ اس لیے رمضان کے استقبال میں ہمیں چاہیے کہ جب ہم راستے چلیں، جب ہم اپنے گھر سے نکلیں تو ہم اپنی نگاہوں کی 100% 100% ہم حفاظت کرنے کی کوشش کریں۔ اور اسی میں ایک اور چیز میں بتا دوں، جب کبھی ہم گھر سے باہر نکلیں، راستے میں چاہے ہم چل رہے ہوں، چاہے ہم گاڑی چلا رہے ہوں، چاہے ہم بیٹھ کر جا رہے ہوں گاڑی میں، لیکن ہماری زبان چلنی چاہیے، استغفار اور درود پاک کی ہمیں کثرت کرنی ہوگی۔ ہمیں اپنی زبان کو اس کا عادی بنانا ہوگا رمضان کے آنے تک کہ جیسے ہم گھر سے باہر نکلیں ہماری زبان ذکر میں مشغول ہو جائے، اس کے ہم عادی بنیں۔ جب کبھی ہم گاڑی پہ بیٹھ جائیں، جب کبھی ہم گھر سے باہر نکلیں، ہم اپنے آپ کو اس کا عادی بنائیں کہ ہماری زبان ذکر میں مشغول ہو جائے، اللہ کا ذکر کرنے لگے، تاکہ اللہ کا ذکر کرتے کرتے رمضان آتے آتے ہم اتنے عادی ہو جائیں، ہماری زبان اتنی عادی ہو جائے، ہمارا دل اتنا عادی ہو جائے کہ بھئی ہر لمحہ ہم اللہ کا ذکر کریں، ہر لمحہ ہم اللہ سے استغفار کرتے رہیں، ہر لمحہ ہم درود پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک بھیجتے رہیں، تاکہ اس کے ہم عادی بن سکیں۔ ساتویں چیز جو میں آپ حضرات کے سامنے لایا ہوں وہ یہ کہ خریداری اور شاپنگ جو ہے اس کو رمضان سے پہلے ہی کر لیں۔ رمضان کا یہ استقبال ہوگا، اپنی شاپنگ، اپنے گھر والوں کی شاپنگ، اپنے بچوں کی شاپنگ، جتنی خریداری کرنی ہو وہ پوری کی پوری خریداری میرے دوستو رمضان کے چاند دیکھنے سے پہلے ہونا چاہیے۔ یہ رمضان کا استقبال ہے، ورنہ تو ہمارا حال یہ ہے کہ طاق راتوں میں، ایسی طاق راتیں جن راتوں میں عبادت کرنا ہمارے لیے 1000 مہینوں سے زیادہ افضل ہے، یعنی کہ 83 ایئرز سے بھی زیادہ اہم ہے، لیکن اس کے باوجود ہم ان راتوں میں شاپنگ کرنے چلتے ہیں جن راتوں میں ہمارے لیے ڈھیر سارا ثواب ہے۔ تو رمضان کے استقبال میں یہ بہت اہم چیز ہے کہ ہم رمضان کے روزے شروع ہونے سے پہلے اپنی بھی شاپنگ کر لیں اور اپنے پورے کنبے کی شاپنگ کر لیں۔ یہ دھوکہ ہے، یہ دھوکہ ہے۔ لوگ یہ مارکیٹ میں بات چلاتے ہیں کہ آخر عشرے میں صحیح مال آتا ہے، یہ غلط بات ہے۔ مجھے اور آپ کو عقل ہے، بہت پہلے سے مینوفیکچرنگ شروع ہو جاتی ہے، 6 ماہ پہلے سے مال مارکیٹ میں آ جاتا ہے اور پورا ڈسٹریبیوٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے، ہر جگہ کونے کونے مال پہنچ جاتا ہے۔ اگر آخری عشرے میں وہ مال بھیجیں گے تو وہ ہولے نہیں ہیں جو اپنا نقصان کر بیٹھیں، وہ بڑے ہوشیار لوگ ہیں، بہت پہلے سے مال آیا ہوا ہوتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم بہت پہلے جائیں۔ ہمارے کچھ
نوجوان ایسے ہیں میرے ساتھ وہ رہتے ہیں، آپ کے بھی آس پاس کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو رمضان سے پہلے شاپنگ کرتے ہیں اور عید میں وہ بھی بڑے خوبصورت لگتے ہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ اس لیے میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ اپنی شاپنگ بھی اور اپنے گھر والوں کی شاپنگ بھی، خاص طور سے عورتوں، خواتین اور لڑکیوں کی جو شاپنگ ہوتی ہے بڑی طویل ہوتی ہے۔ میں اس بات کا بھی اظہار کر دوں کہ ان کو حق ہے کہ وہ سجیں اور سنوریں، ان کا حق ہے، وہ اللہ نے، اسلام نے ان کو حق دیا ہے، شریعت نے ان کو حق دیا ہے کہ وہ بنے سنوریں، لیکن میرے دوستوں اس کے بھی حدود ہیں۔ اس کے حدود میں آج جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ یہ کہ جتنی بھی ایکسیسریز ان کے ہوں گے، جتنے بھی آئٹمس ان کے ہوں گے خریدنے کے، ضرور آپ دلائیں، ان پر پابندی ہرگز نہ لگائیں، وہ ان کا حق ہے، لیکن رمضان سے پہلے ہی تمام کے تمام شاپنگز پورے ہوں، ورنہ تو ہم دیکھتے ہیں کہ طاق راتوں میں جہاں بچوں کا ایک جمگھٹا مارکیٹ میں ہوتا ہے، وہیں خواتین کا اور نوعمر لڑکیوں کا بھی جھنڈ وہاں پر ہوتا ہے۔ کتنی جو ہے بدتمیزی کی یہ بات ہے۔ فرشتے ہوں گے، ہر شب قدر کو فرشتے نیچے آتے ہیں، جبرائیل امین کے ساتھ آتے ہیں، لیکن فرشتے ان پر لعنت کریں گے، سلام ہی حتی مطلع الفجر، سلامتی لے کر آتے ہیں، لیکن عورتوں کو جب وہاں دیکھیں گے، بچوں کو جب بازاروں میں دیکھیں گے، بجائے اس کے کہ وہ اپنے گھروں میں عبادت کرتے، مسجدوں میں عبادت کرتے، اگر وہ چوراہوں پر نظر آئیں گے، مارکیٹ میں نظر آئیں گے، تو میں آپ کو بتا دوں فرشتے اور جبرائیل بھی ان پر لعنت کر رہے ہوں گے۔ تو ہمیں اپنے آپ کو بھی اس لعنت سے بچانا ہے اور اپنے گھر والوں کو بھی بچانا ہے، اس لیے ہم لوگ انشاءاللہ اس مرتبہ رمضان کے استقبال میں پہلے ہی شاپنگ کر لیں۔ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ میری پوری مکمل شاپنگ، رمضان کی مکمل شاپنگ الحمدللہ ہو چکی ہے، اب مجھے کوئی چیز خریدنے کی ضرورت نہیں ہے، تمام چیزیں میں لے چکا ہوں، میں اپنے گھر والوں کے بھی تمام چیزیں لے چکا ہوں۔ یہ ممکن ہے آپ کے آس پاس بھی ایسے لوگ ہوں گے جو رمضان سے پہلے رمضان کی تیاری کرتے ہوں گے، یعنی کہ شاپنگ کر لیتے ہوں گے تاکہ بعد میں ان کو وقت خراب نہ ہو، پیسہ بھی بہت زیادہ لگتا، بعد میں ساری چیزوں کی ڈیمانڈ ہو جاتی، اس لیے ابھی سے اگر ہم یہ تیاری کر لیں گے تو انشاءاللہ ہمارا بھلا ہوگا۔ اگلی چیز یعنی کہ 8ویں چیز جو میں آپ حضرات کے سامنے لایا ہوں وہ یہ کہ کاروباری حضرات رمضان کی وجہ سے، کاروبار والے، بزنس جو کرتے ہیں، ان لوگوں سے میں مخاطب ہونا چاہتا ہوں، یہ میرا پیغام بزنس مینز تک آپ پہنچائیں، میری گزارش ہے، رمضان کی وجہ سے کاروبار کرنے والے چیزوں کی قیمتوں میں اضافہ نہ کریں، رمضان کو سیزن بناتے ہوئے چیزوں کی قیمتوں میں اضافہ نہ کریں، آپ بیچیں ضرور لیکن اسی قیمت پر بیچیں جو عام دنوں پہ قیمتوں میں بیچی جاتی تھی۔ اور خاص طور سے میں اس طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ اگر کوئی غریب ہے، اگر کوئی حالات کا مارا ہے، وہ آپ کی دکان پر آ جائے، تمام تاجروں سے میں کہنا چاہوں گا کہ آپ کی دکان پر وہ آ جائے اور اپنی بیٹی کے لیے اور اپنے بیٹے کے لیے، اپنی اہلیہ کے لیے، اپنے ماں کے لیے، اپنے والد کے لیے اگر وہ کچھ چیزیں لینا چاہتا ہے تاکہ عید کے دن پہنے، لیکن اس کے اندر سکت نہیں ہے، لیکن پھر بھی اگر آپ نے اچھی چیز اس کو دے دی اور اونے پونے میں دے دی، آپ کو جتنے میں گری ہے اتنے میں آپ نے اگر اس کو دے دی، تو آپ یقین جانیے آپ کے اس بیچنے پہ اللہ تعالیٰ راضی ہوں گے اور آپ کے جنت کا فیصلہ کریں گے، تاکہ اس غریب کے دل کو ٹھنڈک ملے، وہ بھی اپنی بیٹی کو پہنا سکے، وہ بھی اپنی بیوی کو پہنا سکے، وہ بھی اپنے والدین کو کھلا سکے، اس کا خاص خیال رکھیں۔ تجارت بھی ایک عبادت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بہترین سنت تجارت ہے، لیکن تجارت کرنے والوں نے اس تجارت کو کچھ اور ہی بنا دیا ہے، یہ عبادت کا ایک ذریعہ ہے۔ تو اس لیے میں تاجروں سے کہنا چاہوں گا کہ رمضان میں خاص طور سے چیزوں کی قیمتوں میں اضافہ نہ کریں، بلکہ ایسے لوگ جب آپ کے سامنے آ جائیں جو حالات کے مارے ہیں تو ان کو اونے پونے میں دے دیں، آپ اپنا نقصان کر لیں، میں یہ نہیں کہتا، لیکن آپ کو جتنے میں وہ چیز آئی ہوگی، ٹرانسپورٹ کا آپ کو جو خرچ لگا ہوگا، آپ کی کرائے کا جو لگتا ہوگا، وہ نکال کر آپ انہیں بیچیں، اپنا جو فائدہ ہے اس کو آپ ختم کر دیں، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ راضی ہوں گے اور یہ انشاءاللہ رمضان کے استقبال میں شمار ہوگا۔ اگلی چیز میں آپ کو جو بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے، وہ بھی کاروباریوں کے سلسلے میں ہے، 9ویں چیز، کاروبار والے جو ہیں، تجارت والے جو ہیں، وہ اپنی دکان میں ہوتے ہوئے بھی رمضان کے استقبال میں ذکر و اذکار کا اہتمام کریں، قرآن کی تلاوت کا اہتمام کریں، وہ نگاہوں کی حفاظت کا اہتمام کریں، ہر طرح سے نیکی کو پانے کی کوشش کرتے رہیں اور ہر طرح سے گناہ سے محفوظ رہنے کی کوشش کرتے رہیں۔ وہ اپنی دکان میں ہیں لیکن ان کو ثواب مل سکتا ہے، وہ اپنے دکان میں ہیں لیکن وہ بازار میں بیٹھے ہوئے ہیں لیکن وہ گناہوں سے بچ سکتے ہیں،
وہ اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں۔ گاہک اگر کوئی خاتون آ جائے تو اسے ٹکٹکی باندھ کر نہ دیکھیں بلکہ نیچے دیکھ کر بات کریں، نظر جما کر بات نہ کریں۔ اللہ آپ کو دیکھ رہے ہیں۔ اللہ رب العزت آپ کے اس عمل کی برکت سے آپ کی تجارت کو اتنا چمکا دیں گے، اتنا چمکا دیں گے کہ آپ پریشان ہو جائیں گے۔ اسی طرح سے ذکر و اذکار میں مشغول رہیں، استغفار پڑھتے رہیں، اللہ کا ذکر کرتے رہیں، قرآن کی تلاوت کرتے رہیں، قرآن کی تلاوت سنتے رہیں، اچھی اچھی تقریریں سنتے رہیں، اور نعتیں بھی آپ کو سننے کی اگر من کر رہا ہے تو آپ نعتیں بھی سنیں، لیکن واضح رہیں کہ جن نعتوں کے اندر میوزک ہے ان نعتوں کا سننا بجائے ثواب کے جرم ہے۔ اس لیے ایسی نعتیں آپ بجائیں اپنی دکان میں، اور ایسی تلاوت آپ کریں جس سے آپ کو فائدہ ہو، جس سے آپ کو ثواب ہی ثواب ملے، آپ کو گناہ نہ ہو۔ اگلی چیز جو 10ویں ہے وہ یہ خواتین سے متعلق ہیں۔ خواتین بھی عید اور دیگر چیزوں کی جو تیاریاں ہیں، خواتین کے کچھ تیاریاں ہوتی ہیں، گھر کی جو ہے چاندنی لینا ہے، گھر کے پردے لینا ہے، شیر خورمے کے کٹورے لینا ہے، بہت ساری چیزوں کی وہ خریداری کرتی ہیں، تو ان سے بھی میری گزارش ہے کہ وہ بھی رمضان کے استقبال میں رمضان سے پہلے ہی کر لیں، رمضان میں اپنا وقت خراب نہ کریں۔ آپ حضرات سے بھی گزارش ہے کہ ان کو پہلے ہی شاپنگ کرا دیں، تمام پردے جتنے لینا ہے، قالین لینا ہے، جو کچھ ان کو لینا ہے رمضان کے آنے سے پہلے، رمضان کے استقبال میں تمام کے تمام چیزیں دلا دیں، اور ان کو رمضان میں ڈسٹرب نہ کریں، تاکہ رمضان میں وہ اطمینان سے قرآن کی تلاوت کرتے رہیں، اللہ کا ذکر کرتے رہیں، اور دوسری جو عبادتیں ہیں اس کے اندر وہ مشغول رہیں۔ 11ویں چیز جو میں آپ کے لیے لایا ہوں وہ یہ کہ اللہ رب العزت کا وعدہ ہے 40 دن تک اگر کوئی تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھے گا تو اس کے لیے 2 انعامات ہیں، ایک نفاق سے بری کا اور دوسرا جہنم سے خلاصی کا۔ جہنم سے خلاصی یعنی کہ اللہ رب العزت اس آدمی کو، اس لڑکے کو، اس شخص کو، اس مسلمان کو جہنم میں نہیں ڈالیں گے جس نے 40 دن تک بلا ناغہ تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھی ہوگی۔ تو ابھی ہمارے پاس موقع ہے، رمضان میں تو کیسا بھی ہم نماز کو آتے تو رمضان سے پہلے کے 10 دن یا 5 دن ملا لیں، اور رمضان کے بعد کے 5 دن ملا لیں، 40 دن ہو جائیں گے۔ 40 دن اگر ہم تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھیں، بعض احباب کو پتہ معلوم ہوا کہ تکبیر اولیٰ ہی نہیں معلوم، تو لیجئے بتاؤں کہ تکبیر اولیٰ کہتے ہیں جیسے امام صاحب نے پہلی تکبیر کہی اور اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھا، ان کے ساتھ ہی ہاتھ باندھ لینا، اس کو تکبیر اولیٰ کہتے ہیں۔ تو 40 دن تک 5 نمازیں اگر کوئی تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھ لے تو اللہ رب العزت اس کو جہنم سے بری کر دیں گے۔ اس طرف آپ توجہ دیں اور کوشش کریں کہ اس رمضان میں اس نعمت کو ہم پالیں۔ 12ویں چیز ہے کہ رمضان کے فضائل خود بھی جانیں اور اپنے متعلقین کو بھی شیئر کریں۔ رمضان کے جو فضائل ہیں، رمضان کے بارے میں جاننے کی کوشش کرتے رہیں۔ یہ رمضان کا استقبال ہے، رمضان کے آنے سے پہلے رمضان کے اندر کیا کیا چیزیں ہیں، روزے سے کیا فائدہ ہے، زکوٰۃ سے کیا فائدہ ہے، تراویح کا کیا فائدہ ہے، قرآن کی تلاوت سے ہمیں کیا ملے گا، تہجد پڑھنے سے ہمیں کیا ملے گا، روزہ دار کو افطار کرانے سے ہمیں کیا ملے گا، روزہ رہنے سے ہمیں کیا ملے گا، یہ تمام جو فضائل ہیں وہ فضائل ہم جاننے کی کوشش کریں۔ کتابوں سے بھی آپ جان سکتے ہیں، آپ اپنے امام سے، اپنی مؤذن سے بھی آپ جان سکتے ہیں، آپ یوٹیوب وغیرہ پر بھی جا کر صحیح لوگوں کو سن کر آپ وہاں سے بھی جان سکتے ہیں، لیکن آپ جانیے ضرور کہ کیا فائدے ہیں ان عبادتوں سے، اور اسی طرح سے ان تمام چیزوں کو اپنے متعلقین میں، اپنے دوست احباب میں، اپنے رشتہ داروں میں ضرور شیئر کریں۔ یہ رمضان کا استقبال ہے۔ 13ویں چیز جو میں آپ حضرات کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ رمضان کے روزے، رمضان کے تراویح، رمضان اور زکوٰۃ وغیرہ جتنی عبادتیں، خاص عبادتیں ہیں، ان کے مسائل بھی جاننے کی کوشش کریں۔ کیا مسائل ہیں؟ رمضان میں جو روزہ ہے، روزہ کب مکروہ ہوتا، کب روزہ ٹوٹ جاتا، سحر ہمیں کب تک کرنا چاہیے، افطار میں کتنی جلدی کرنا چاہیے، یہ تمام مسائل ہم جان لیں۔ اگر منہ میں خون نکل گیا تو ہمارا روزہ ہے یا ختم ہو گیا، برش اگر ہم کر لیے تو ہمارا روزہ ہے یا ختم ہو گیا، ہمارے ناک میں سے خون نکل گیا تو روزہ ہے یا ختم ہو گیا، الٹی ہو گئی تو ہمارا روزہ ہے یا ختم ہو گیا۔ تراویح پڑھنے کا کیا مطلب ہے؟ رکوع کر رہے تو آگے مل جا رہے ہیں تو تراویح ہو رہی ہماری یا نہیں ہو رہی، 2 رکعت ہمارے چھٹ گئے تو ہم تراویح کیسا مکمل کریں؟ یہ تمام جو مسائل ہیں ان مسائل کو ہم جاننے کی کوشش کریں، ہم بھی جانیں، خواتین کو بھی اس کی اطلاع دیں، ان کو بھی جاننے کا موقع دیں، اپنے گھروں کے آس پاس اجتماعات کرائیں، چھوٹے جو ہے اجتماعات کرائیں یا تقریریں علماء سے کرائیں، تاکہ وہ جان لیں کہ کن چیزوں سے روزہ ٹوٹتا ہے، کن چیزوں سے روزہ نہیں ٹوٹتا، اور کن چیزوں کا اہتمام کرنا ضروری ہے۔ یہ تمام مسائل جاننا بھی ضروری ہے، رمضان کے استقبال میں یہ بہت اہم چیز ہے۔ اگلی چیز جو میں آپ حضرات کے سامنے لایا ہوں وہ یہ کہ ان 4 کاموں سے اپنے آپ کو ابھی سے بچائیں۔
اپنے آپ کو ان 4 کاموں سے بچائیں جن 4 کاموں کے کرنے کی وجہ سے اللہ رب العزت کا ارشاد ہے کہ رمضان کی رحمتیں، رمضان کی برکتیں، رمضان کی مغفرتیں، رمضان کی بخششیں، رمضان کی نعمتیں کچھ بھی نہیں ملیں گی۔ یہ 4 کام جو کریں گے یا 4 میں سے کوئی ایک کام بھی اگر کوئی کرے گا تو اس کو رمضان کی کوئی فضیلت حاصل نہیں ہوگی۔ یہ فیصلہ ہے اللہ کا۔ تو ان 4 چیزوں سے ابھی سے بچنے کی کوشش کریں تاکہ رمضان میں بھی ہم بچتے رہیں۔ ان میں سے سب سے پہلی چیز ہے والدین کی نافرمانی سے ہم بچیں۔ والدین کا جو نافرمانبردار ہوگا، والدین کی فرمانبرداری جو نہیں کرے گا، اللہ رب العزت اس کو رمضان کی پوری رحمتوں سے، برکتوں سے اس کو محروم رکھیں گے۔ اس لیے والدین کی نافرمانی سے بچیں۔ میں افسوس کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم نوجوانوں کی صبح ہی، چاہے وہ رمضان ہی کیوں نہ ہو، والدین کی نافرمانی سے شروع ہوتی ہے۔ جب وہ سحر میں اٹھاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ جاؤ اور تھوڑی دیر کے بعد اٹھاؤ، ہم کو معلوم ہے کب اٹھنا۔ یہ تمام کی تمام چیزیں نافرمانی ہے میرے دوستو۔ اگر ہم ایک بھی دن نافرمانی کریں گے، سحر میں ماں نے ہمیں اٹھایا، ہم نے جھڑک دیا، باپ نے ہمیں اٹھایا، ہم نے ان کو بھی جھڑک دیا، تو میرے دوستو ہمیں پورے رمضان کے جو رحمتیں ہیں ان تمام رحمتوں سے ہمیں محروم کر دیا جائے گا۔ اس لیے بہت الرٹ رہنے کی ضرورت ہے۔ ایک ہی آواز میں اٹھ جائیں، بلکہ آواز آنے سے پہلے ہم چمک کر اٹھ جائیں کہ کہیں ہم سے والدین کی نافرمانی نہ ہو جائے۔ اس کا بہت زیادہ خیال رکھنے کی کوشش کریں۔ دوسری چیز ہے قطع تعلقی سے ہم محفوظ رہیں۔ کسی ان سے بات نہیں کر رہے، ان سے بات نہیں کر رہے، ان سے بات نہیں کر رہے، اس سے بھی ہم محفوظ رہیں۔ جو کوئی قطع تعلقی کرے گا اس کو بھی رمضان میں کوئی چیز نہیں دی جائے گی، نہ رحمتیں، نہ برکتیں، نہ نعمتیں، نہ بخششیں، نہ مغفرتیں، کوئی چیز نہیں ملے گی۔ اس لیے کسی سے اگر ہمارا قطع تعلق ہے، کسی سے ہم بات نہیں کرتے، چاہے وہ جتنے دن ہوئے ہوں، ان سے ہم اپنا تعلق بحال کر لیں، ان سے بات شروع کر دیں، معافی تلافی کر لیں، ورنہ رمضان سے محفوظ رہیں گے۔ تیسری چیز ہے کینہ اور بغض ہم اپنے دلوں سے نکال دیں۔ جس کے دل میں کینہ، کپٹ، بغض، عداوت، دشمنی رہے گی، اللہ رب العزت اس کو بھی رمضان سے محروم رکھیں گے۔ ہر دوسرے تیسرے آدمی سے ہمیں جلن ہے، ہمیں جلسی ہے، ہمیں حسد ہے، ہمیں جو ہے اس کا آگے بڑھنا پسند نہیں ہے۔ اس کی ہمیں اجازت نہیں ہے میرے دوستوں۔ ہم اپنے دل کو صاف کریں، ہر ایک کے بارے میں صاف کریں۔ ہاں، کسی کو اگر کوئی نعمت ملتی ہے تو ہمیں اس کی اجازت ہے کہ اللہ ان کو جو نعمت آپ نے دی ہے وہ نعمت ہمیں بھی دیجیے، یہ دعا کرنے کی اجازت ہے۔ لیکن یہ تمنا کرنا کہ اس کی یہ نعمت چھن جائے، اس کی بالکل اجازت نہیں ہے۔ اسی کو بغض اور عداوت اور حسد کہتے ہیں۔ یہ ہمیں اپنے دلوں سے نکال دینا چاہیے۔ چوتھی چیز جو ماشاءاللہ ہمارے اندر نہیں ہے وہ شراب نوشی ہے اور وہ نشہ کرنا ہے۔ اگر خدا نخواستہ کسی کے اندر یہ عادت ہے کہ وہ شراب پیتے ہیں یا نشہ کرتے ہیں تو انہیں بھی چاہیے کہ وہ اس سے محفوظ رہیں۔ ایک اور چیز جو میں لایا ہوں 15ویں، وہ یہ کہ رمضان کا بھی اور عید کا بھی دونوں چاند دیکھنے کی ہم کوشش کریں۔ یہ سنت ہے، رمضان کا چاند دیکھنا بھی سنت ہے اور عید کا چاند دیکھنا بھی سنت ہے۔ ادھر آتے آتے لوگ اس میں جو ہے بہت زیادہ کوتاہی کر رہے ہیں۔ لوگ صرف نیوز میں دیکھ لے رہے، واٹس ایپ پہ دیکھ لے رہے، ہو مبارک بول کے بولتے رہے۔ اہتمام کریں، چاند دیکھنے کا اہتمام کریں، دوسروں کی چھتوں پہ نہ دیکھیں۔ نوجوانوں سے میں کہنا چاہوں گا دوسرے چاند کو ڈھونڈیں گے کہیں، ایک ہی چاند دیکھنا ہے جو آسمان پہ ہے، ادھر ادھر نگاہ نہیں ڈالنا۔ لڑکیوں کو دیکھنے کی کوشش نہیں کرنا چاہیے۔ اور لڑکیوں کو میں یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ آپ بھی اہتمام کریں، آپ بھی اہتمام کریں چاند دیکھنے کی، لیکن آپ پردے میں رہیں، پردے میں رہ کر آپ چاند دیکھیں، ورنہ آپ کے پڑوسی دو دو چاند دیکھ لیں گے۔ ٹھیک ہے صاحب، انشاءاللہ۔ آگے کی جو چیز ہے وہ 16ویں، نوجوانوں سے ہی میری گزارش ہے کہ وہ راتوں میں کھیلنے سے محفوظ رہیں۔ چورستوں پہ، گلیوں پہ کھیلنا شروع کر دے رہے، ابھی سے ماحول بنا دے۔ کوئی کیرم بورڈ کھیل رہا، کوئی کرکٹ کھیل رہا، کوئی والی بال کھیل رہا، کوئی فٹ بال کھیل رہے، کوئی چیس کھیل رہے، یہ وہ چیزاں کھیل لیتے بیٹھتے۔ دیکھیے رمضان کے اندر ہر جگہ پر فرشتے نازل ہوتے رہتے اور سلامتی بھیجتے رہتے۔ اگر ہم ایسے کام کریں گے تو ہمارے پہ لعنت بھیجیں گے وہ۔ تو اس لیے میں بڑوں سے بھی گزارش کروں گا کہ آپ اپنے نوجوانوں کو تراویح کے فوراً بعد اپنے گھر بلائیں، اور آپ کی گلی میں اور آپ کے چوراہے پہ اگر کوئی ایسی گڑبڑ کر رہے، ایسا کھیل رہے کر رہے تو ان کو ڈانٹیں اور ان کو وہاں سے بھگائیں، گھروں کو بھگا دیں۔ اس کی بہت زیادہ اہتمام کرنے کی ضرورت ہے، ورنہ تو یہ اتنا عام ہو جا رہا، اتنا عام ہو جا رہا کہ ہر گھر کے سامنے بیٹھ جا رہے، یا تو موبائل میں کھیل رہے یا تو پھر کرکٹ وغیرہ کھیل رہے۔ بہت غلط بات ہے۔ ایک اور چیز جو ہے وہ یہ کہ خواتین کو افطار کی تیاری میں مصروف نہ رکھیں۔ عصر کے بعد پتہ چلا پورے کے پورے جتنے خواتین ہیں گھر کے وہ پورے کچن میں ہیں، اور پورے مرد میں جو ہے وہ نڈھال بن کے، بھائی روزہ ان کو بھی لگتا، ہر کوئی یا تو بیٹھا ہوا رہتا یا تو لیٹا ہوا رہتا۔ کیا خواتین کو روزہ نہیں لگتا؟ وہ بیچارے ٹھہر کے جو ہے یہ بنا رہے ہیں وہ بنا رہے ہیں، اس میں ان کا ٹائم ویسٹ مت کریے۔ بہت کم چیز کھانا ہے،
کم چیزیں کھا کے روزہ رہنا ہے، کم چیزوں سے افطار کرنا ہے۔ رمضان کا مطلب یہ ہے کہ ہم بھوکے رہ کے ہم یہ احساس کریں کہ میں بھوکے رہے تو کیسا رہتا، اللہ کو یاد کریں صبر کر کے، بجائے اس کے اتنا کھا رہے اس پہ انشاءاللہ ایک جمعہ نکل جائیں گا، میں نکالوں گا انشاءاللہ رمضان میں۔ اب بہرحال آپ اتنا ذہن بنا کر چلیں کہ رمضان میں افطار کے بہانے سے خواتین کو ستانے کی کوشش نہ کریں، وہ ہماری فرما برداری میں اور اپنے احسان جتلانے میں وہ تو کریں گی، لیکن ہم اس سے محفوظ ان کو رکھنے کی کوشش کریں۔ 19ویں اور آخری چیز جو ہے وہ یہ کہ اعتکاف کرنے کا جو ہے ماحول بنانے کی کوشش کریں۔ ابھی سے ہم کاموں کو آگے پیچھے کر لیں، کاروبار کو آگے پیچھے کر لیں، تاکہ آخری عشرے میں 10 دن کا اعتکاف ہم کر سکتے اگر ابھی سے پلان کریں، استقبال میں اس کا پلان کرنا ضروری ہے۔ اگر ابھی سے ہم پلاننگ کریں گے تو انشاءاللہ آخر کے 10 دن یا کم سے کم 3 دن ہم اعتکاف میں رہ کر سنت کو ادا کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام پوائنٹس کو یاد رکھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔